السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور تمہیں ان لوگوں کا بھی علم ہو چکا ہے جو تم سے پہلے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، چنانچہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، سو اس واقعے کو ہم نے ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جو وہاں موجود تھے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں گے، اور اس میں متقیوں کے لیے بھی وعظ و نصیحت ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کی ایک بڑی سرکشی کا ذکر کیا ہے، اور سرکشی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کی گرفت کیسے کی، اور ان کے لیے اور ان کی بعد والوں کے لیے اس واقعے کو عبرت کیسے بنایا، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے بنو اسرائیل، تمہیں تو یہ علم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، اور واقعات کی صورت میں بھی تم سنتے رہے ہو کہ ایک قوم تھی، تمہاری ہی بنو اسرائیل میں سے ایک گروہ تھا، ایک طبقہ تھا، جو سنیچر کے دن جو ان کے اوپر حد لاگو کیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن کی تم تعظیم کرنا، سنیچر کے دن تم دنیاوی کام کاج نہیں کرنا اور مچھلی کا شکار وغیرہ نہیں کرنا، منع کیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس حد کو توڑ دیا، نہیں مانا، وہ ہیلے اور بہانے کے ذریعہ اس حد کو توڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، تمہیں معلوم ہے وہ واقعہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ لوگ حد سے بڑھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق کہا کہ تم لوگ بندر بن جاؤ، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، رسوا بندر بن جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک طرح سے بنو اسرائیل پر عذاب تھا، اور بڑا عذاب کہ انسان سے اللہ رب العالمین بندر بنا دے، عذاب کے طور پر رسوا کرنے کے لیے، انہیں ان کی حقیقت کو لوگوں کے درمیان واضح کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے نصیحت بنانے کے لیے۔ تو یہاں اہل علم ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل پر ایک دن تعظیم کا دن مقرر کیا تھا، کہا پہلے جمعہ کے دن مقرر کر لو، تو لوگ نہیں مانے، کہا جمعہ کے دن نہیں، کوئی اور دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کا دن، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، عظمت والا دن ہے، ہفتے کی عید کا دن ہے، ایسے ہی ان کے لیے سنیچر کا دن طے ہوا تعظیم کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سنیچر کے دن شکار کرنے سے، ایسے ہی دنیوی کام کاج سے اللہ رب العالمین نے روکا تھا، منع کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ سارے کام مت کرنا، اس دن کی تعظیم کرنا، عبادت بجا لانا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ہیلے بہانے سے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کوئی چیز حرام قرار دیتا ہے تو وقتی فائدے بھی دیتا ہے، وقتی فائدے بھی بظاہر زیادہ دیتا ہے، سود ہے، اور بھی زناکاریاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، مکر ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، وقتی فائدے ہوتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے کر کے آپ کما سکتے ہیں، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کا نقصان ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہیں، لیکن اس حرام میں اللہ رب العالمین وقتی فائدے رکھتا ہے تاکہ بندے کو آزمائے، میری بات سنتا ہے یا اس وقتی فائدے کے چکر میں اپنے نفس کی سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین آزمانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے بڑی واضح ہے یہاں کلیئر کر دیا ہے کہ دیکھیے کہ پوچھ لو بنو اسرائیل سے، ان لوگوں کا واقعہ جو سمندر کے قریب رہتی تھی، اس بستی کا واقعہ جو سمندر کے قریب بستی تھی، ان کے بارے میں بنو اسرائیل سے پوچھ لو۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، سنیچر کے دن جب یہ لوگ سرکشی پر اترے، سرکشی کیوں کی؟ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب یہ سنیچر کا دن ہوتا، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے سنیچر کے دن مچھلیاں بہت زیادہ بھیج دیتا تھا، مچھلیاں بہت زیادہ بھیج دیتا تھا، اور لالچ اور حرص، طمع، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے آزمانے ہی کے لیے ساری مچھلیاں بھیجتا تھا۔
تاکہ یہ رکتے ہیں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے یا اپنی عقل چلاتے ہوئے اپنے نفس کی سنتے ہیں؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی ذکر کیا ہے کہ مچھلیاں سنیچر کے دن بہت آتی تھی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی تھی مچھلی، اتنی زیادہ نہیں آتی تھی۔ تو کہا اللہ رب العالمین كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ، ہم انہیں اس طرح آزمانا چاہتے تھے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ فسق و فجور کی راہ اختیار کرتے ہیں یا اطاعت و فرما برداری کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے موقعوں پر حرام کام میں فائدے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے اپنے بھائی کہتے پھرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ غیر مسلم فلاں آئیڈیا پر عمل کر رہے ہیں، طریقے پر عمل کر رہے ہیں، انہیں فائدہ ہو رہا ہے، مسلمان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جائز نہیں کام ہے، لیکن کیا ہے، کہتے ہیں وہ آئیڈیا اپناتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ ہمارے لیے صحیح راستہ ہے، ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں، بھلے فائدہ وقتی طور پر نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم وقتی فائدے کے چکر میں اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے تو انجام بہت برا ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی ایک فکر دی ہے، سوچ دی ہے، وقتی فائدے کے چکر میں اے دنیا کے لوگوں مت بھاگو۔ وقتی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کا نقصان دے دیتا ہے، ہمیشہ کی رسوائی دے دیتا ہے، ہمیشہ کی ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ان کی دیکھیے سرکشی کیا تھی، مچھلیاں آتی تھی، مچھلیوں کی انہیں ضرورت تھی، تو یہ کیا کرتے تھے، ہیلہ اختیار کیے، ایک ہیلہ اختیار کیے کہ چلو منع ہے سنیچر کے دن، تو ہم سنیچر کے دن شکار نہیں کریں گے، تاکہ براہ راست ہمیں یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ لوگ سنیچر کے دن شکار کرتے ہیں اور سماجی طور پر ہمارا بائیکاٹ ہو جائے۔ ہیلہ اپنایا، مکر کی چال چلی، مکاری کی، کیا کیا کہ جاتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ سنیچر کی مچھلیاں آتی ہیں تو گڈھے کھود دیتے تھے، یا ڈور جو جسے شکار کیا جاتا ہے مچھلی، اس کو لگا دیتے تھے اور پھر چلے آتے تھے۔ اس دن مچھلیاں نہیں لاتے تھے، اتوار کے دن جا کر کے مچھلیاں لے کے آیا کرتے تھے، تو مچھلیاں بناتے تو خوشبو آتی، خوشبو مچھلی کی آتی، آس پاس کے لوگ سمجھ لیتے کہ مچھلی آئی ہے، مچھلی بنا رہے ہیں۔ مجھے مچھلی کہاں سے آئی؟ ہم لوگوں کو تو نہیں مچھلیاں ملی، تمہیں کہاں سے مل گئی؟ تو وہی اس طرح کے ہیلے بہانے سے لوگ شکار کیا کرتے تھے۔ تو یہاں ایک پیغام یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے ہیلے بہانوں سے کوئی چیز اللہ رب العالمین منع کرے تو اس کام کو ہیلے بہانے کے ذریعہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انسان سمجھتا ہے بیوقوف بنا دیں گے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ ہاں، لوگوں کو بیوقوف بنا دو وقتی طور پر، جو نہیں سمجھتے ہیں آپ کے بارے میں، نہیں جانتے ہیں آپ کے بارے میں، وقتی طور پر آپ انہیں بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جب حقیقت واضح ہوگی تو آپ رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین تو ہر باریکی کو جانتا ہے، ہر دل کے بھید کو جانتا ہے، راز کو جانتا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے مکر سے نکام نہیں دے سکتے۔ اللہ نے منع کیا سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے، اب سنیچر کے دن شکار اس طور پر نہیں کہ سنیچر کے دن ہم جا کر کے مچھلی پکڑ کے نہیں لا رہے ہیں، ہم اتوار کے دن لا رہے ہیں اور جمعہ کے دن لگا دے رہے ہیں، یا سنیچر کے دن لگا دے رہے ہیں، گڈھے کھود دے رہے ہیں، لیکن سنیچر کو مچھلیاں نہیں لا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ مچھلیوں کی شکار آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ نے اصل مچھلیوں کا شکار تو سنیچر کے ہی دن کیا ہے، کیونکہ مچھلیاں اصل میں سنیچر کے ہی دن زیادہ آتی تھی۔ تو آپ نے جو گڈھے گڑا کھودے اور بھی جو چالیں چلی تو سنیچر کے ہی دن چلی ہیں، مچھلیاں بھلے آپ اتوار کے دن نکالے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے مکاریوں کی رد کی ہے، اور مکاری میں یہ یہود ماہر ہیں، اور آج دنیا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر چیز میں مکاری، ہر چیز میں عیاری، ہر چیز میں دھوکہ دھڑی شروع کر دی ہے۔ اس کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ ہم سب کو اس سے توبہ کرتے ہوئے راہ راست پر آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا جب ان لوگوں نے یہ سرکشی کی راہ اختیار کی، وقتی فائدہ اٹھائے، وقتی فائدے سے مچھلیوں سے کھا کر کے پیٹ بھرے، کچھ طاقت بھی حاصل کی، وقتی فائدہ تو ہوا، لیکن کہہ دیا وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم لوگ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے وقتی فائدہ دیا، لیکن وقتی فائدے کے چکر میں کیا ہوا، ہمیشہ کا نقصان کر بیٹھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بندر بن گئے اور آخرت میں ان کے لیے ذلت و رسوائی جہنم کی صورت میں مقرر کر دی گئی۔ تو یہ پیغام ہے، اور یہاں ایک پیغام یہ بھی ہے جو ذرا سی تفسیر سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اہل علم کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ کسی بھی برائی کے متعلق تین گروہ ہوتے ہیں، ایک تو برائی کرنے والے، ایک برائی پر خاموش رہنے والے، ایک برائی سے روکنے والے۔ نجات کون پائیں گے یہاں واضح کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک قوم تھی جو ان کو روک رہی تھی، سمجھا رہی تھی، نصیحت کر رہی تھی، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، سرکشی ہے، یہ ایسا نہ کرو۔ دوسری قوم ہوئی تھی جو خاموش تماشا دیکھ رہی تھی، سپورٹ کا کام کرے۔ خاموشی سے بھی سپورٹ ہوتا ہے، خاموشی سے جہاں روکنے کا کام ہو وہاں آپ خاموش رہیں، آپ کو طاقت ہو روکنے کی وہاں آپ خاموش رہیں، تو وہاں بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں گویا خاموشی کے ساتھ۔ تو دوسری قوم جو تھی خاموش، وہ کہتی تھی ایسی قوم کو آپ نصیحت کیوں کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے انہیں عذاب دیا جائے گا، تو خاموش ہو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا کہ دیکھیے یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے داعی کی ذمہ داری، یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری۔ کوئی بھی برائی کا کام ہو بھلے پتہ چلے کہ عذاب آنے والا ہے، لیکن ہمارا کام کیا؟ وہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم دعوت و تبلیغ کرتے رہیں جب تک کہ وہ موجود ہیں۔ برائیاں کر رہے ہیں، ایک بار کریں نصیحت کریں، 1000 بار کریں آپ نصیحت کرتے رہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے عذر ہے کہ ہم اس گناہ میں ملوث نہیں تھے۔ کسی بھی برائی سے روکنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھائی معذور ہیں، اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو ہم بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اگر ہمیں عذاب دینے کے بعد اٹھائے گا، عذاب دے گا، تو ہم اللہ کے سامنے عذر بھی پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تو منع کرتے تھے لوگوں کو، ہم نہیں شامل تھے اس میں۔ پہلا فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی مان لیں، ہو سکتا ہے وہ بھی مان جائیں بھائی، کیونکہ نصیحت کب کس کو فائدہ دے نہیں معلوم ہے۔ نصیحت اسی لیے کرتے رہنی چاہیے، کب کس کو ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک نصیحت فائدہ دے دی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آپ کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ جو سرکس قوم ہے مان بھی لے، نصیحت بھی حاصل کر لے۔ اور دیکھیے کہا کہ جب لوگ بھول گئے جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا، ایک تو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا روکنے کا، اور دوسرا یہ کہ اس سے رکنے کا حکم دیا گیا تھا، برائی سے رکنے کا، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے ان ظالموں کو رسوا عذاب سے پکڑ لیا۔ کس بنیاد پر؟ جو لوگ گناہ کا کام کرتے تھے اور خاموش تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب وہ لوگ سرکشی پر اترے جس سے منع کیا گیا تھا کہ ایسا نہ کرو، تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ تم لوگ رسوا بندر بن جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا عذاب تھا۔ اب دیکھیں اہل علم کہتے ہیں، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جو لوگ نصیحت کا کام کرتے تھے وہ لوگ بچ گئے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ وہ لوگ بائیکاٹ بھی کر دیا، ہم ایسے لوگوں سے ہم دور رہیں گے تاکہ اللہ کا عذاب آئے تو انہیں پر آئے، ہم پر نہ آئے۔ لیکن جو لوگ خاموش رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور جو لوگ اس سرکشی مبتلا رہے ان کو اللہ رب العالمین نے رسوا کر دیا، بندر بنا دیا۔ بندر، اور دوسرے روایتوں میں آتی کہ بندر اور سور بنا دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو تھے ان کو بندر بنا دیا، اور جو بڈھے تھے عمر دراز تھے ان کو تو اور سوجھ بوجھ سی نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سور بنا دیا۔ تو یہاں ایک چیز اور ہے، دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو کسی جانور میں تبدیل کرتا ہے عذاب کے طور پر، تو یہ نسل باقی نہیں رہتی ہے۔ جو بندر آج موجود ہیں یا سور جو موجود ہیں، کوئی ایسا نہ کہے وہی بنو اسرائیل جو کنورٹ ہوئے تھے وہی موجود ہے، نہیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو عذاب کے طور پر کسی دوسری چیز میں کسی دوسری مخلوق میں کنورٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ دن تک نہیں زندہ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو مسخ کرتا ہے تو اس کی نسل نہیں چھوڑتا ہے، اس کے بعد نسل نہیں چلتی ہے، وہی ختم ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے زندہ رہے اسی حالت میں، بندر کی حالت میں، سور کی حالت میں، پھر اس کے بعد یہ لوگ مر گئے۔ تو یہ نسل نہیں چلتی ہے ان کی، تو نہ کہا جائے کہ جو بندر آج موجود ہیں یہ وہی بندر ہیں، یہی سور ہے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو الگ سے مخلوق بنایا ہے، الگ سے مخلوق بنایا ہے، اور یہ الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العالمین طاقت رکھتا ہے انسانوں کو بندر بنا دے، انسانوں کو سور بنا دے۔ اس قوم میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ زنا کو، میوزک وغیرہ کو، گانے وغیرہ کو حلال قرار لے گی تو اللہ رب العالمین بھی اس قوم کو بھی مطلب بندر میں تبدیل کر دے گا، سوروں میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، ڈرایا ہے، ایسی سرکشیاں مت کرو، اللہ رب العالمین تمہیں ایسا کر سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، قادر ہے۔ اور ایک بات یہاں اللہ رب العالمین جو ذکر کی ہے، دیکھیے اس واقعے کو ہم نے
ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا، جو وہاں موجود تھے، جو بچ گئے، ان کے لیے بھی تم ایسی سرکشی نہ کرنا، اور بعد والوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا کہ دیکھو ایسی سرکشی نہ کرنا، اللہ نے جو منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، باز آ جانا، سرکشی نہیں کرنا، وقتی فائدے کے چکر میں، دنیاوی فائدے کے چکر میں، وقتی فائدے کے چکر میں تم اپنا ہمیشہ کا نقصان نہیں کرنا، یہی عقل مندی ہے۔ اور کہا دیکھیے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے بھی نصیحت ہیں ایسی چیزوں میں۔ متقی بھی کبھی کبھار دیکھیے جو ہے نا ان کے دل بھی پلٹتے رہتے ہیں، دنیا کی لالچ بھی آتی رہتی ہے، لیکن وہ کیا ہے کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ اگر تقویٰ کی حالت میں رہیں گے، زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو نجات دے گا، جیسے ان کی قوم کو نجات دیا، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین آپ کو عذاب سے بھی بچا لے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے آج کی امت کو بھی نصیحت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود بنو اسرائیل کو نصیحت کی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے کیا ہے نصیحت اس کے اندر موجود ہے۔ ایک بات اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے، لا ترتکبوا مرتکبت اليہود فاستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل۔ بڑی پیاری بات کہی ہے اور بہت اہم بات کہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم لوگ دیکھو ایسے ہیلے اختیار کر کے تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں قرار دینا، جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے، ادنا ہیلوں کے ذریعہ تم حلال نہیں قرار دینا، جیسے بنو اسرائیل کی یہود جو تھی کیا ہے ہیلے اختیار کر کے حرام کو حلال قرار دینا شروع کر دیا تھا۔ ایسا نہیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ ہم سب کے لیے اس میں عبرت موجود ہے، اور برائیوں سے بچنے کے لیے یہاں ایک طرح سے نصیحت ہے کہ اگر ہم بچتے نہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ وقتی طور پر فائدہ دے سکتا ہے، لیکن آپ کا انجام دنیا میں بھی برا کر سکتا ہے، آخرت میں جو انجام ہونا ہے تو ہوئے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی رسوا کن عذاب سے اللہ رب العالمین دوچار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق دے، اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہود کے اس طرز عمل سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔